بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بڑی اہم بات کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں، آخر یہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں جی نہ بابی نہ وابی نہ علمی، میں علمی کتابی نہ میں بابی نہ وابی، اور وہ جو آتا نا منافقین کے بارے میں، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ جو یہ زبانوں سے اپنی غلاظت اور بھڑاس نکالتے ہیں یہ کم ہیں، اپنے منہ سے جو ان کی سنی جاتی ہے وہ کم ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں بڑھاس ہے نا، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ تو ہم یہ کافی عرصہ یہ سوچتے رہے جب ان کو ہم نے پڑھا سنا کہ یہ بندہ ہے کون، کیا چاہتا ہے، نہ یہ مسلک پہلے کہتا ہے میں بریلوی، پھر دیوبندی، پھر وہابی، پھر فلاں فلاں، اتنا عرصہ لگا رہا، اور پھر جناب جب یہ جاتا ہے اس کے جو ماخذ ہیں وہ مودودی ہوگا، خلافت ملوکیت پہ بڑا اس کا ایمان ہے، مودودی کی بہت ساری باتوں کو یہ فیورٹ کہتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، اور شو کرتا ہے کہ جیسے میں جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، میں فلاں کا بھی نہیں ہوں، فلاں کا بھی نہیں ہوں، میں نیوٹرل ہوں، میں بالکل علمی کتابوں تحقیق پسند ہوں، ریسرچ کو مانتا ہوں، اور یہ چیزیں جو نا میں بس پسند کرتا ہوں، باقی جو ہے میں کسی چیز کو اتنا نہیں لیتا۔ تو ہم نے جب اس کو بغور اس کو پڑھا، اس سے ملنے کی کوشش کی، تو یہ دور بھاگتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بھی تقریباً جو بالمشافہ ملنے والوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت تفصیل سے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، علمی لوگوں سے بھی، عوام سے بھی، ہم ہر ایک سے ملتے ہیں، وہ کسی مسلک کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس بندے کے پاس جو لوگ ہیں ان کو کتابوں سے کوئی مناسبت نہیں، نہ وہ کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں، نہایت اکثر ان پڑھ ہیں، اور جو ایسا نہیں ہے کوئی ٹھیٹ کوئی دیوبندی تھا یا بریلوی تھا یا اہل حدیث تھا وہ بھٹک کے ادھر چلا گیا، یہ اس کے اندر تحقیق کا جذبہ ہے، اس نے بخاری مسلم کی اردو کتابیں ہی لے کے پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے، اور جو لے رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اس میں اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ اس کی برکت سے، اس سے ملاقات سے، اب جیسے اس نے پہلے مسالک کو پڑھا، ان کے لوگوں سے ملا، ان کے لوگوں سے ملنے کے بعد اس نے اختلافی مسائل کو تلاش کیا، ان کو پڑھا، سمجھا، سمجھنے کے بعد جناب اس نے اپنی ایک 4.5 اینٹ کی دیوار بنا کے یا مسجد بنا کے بیٹھ گیا، وہاں یہ سب پہ سب و شتم کرتا ہے، بڑھاس نکالتا ہے، تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کرامات اولیاء کا، بزرگان دین کا، جو اس کے مطلب کے نہیں لوگ ان کا، ٹھیک ہوگی بات۔ تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کیا چیز ہے، تو یہ کتاب ہے جو چھپی ہے 1968 میں، 1968 میں، یعنی آج سے لگا لیں تقریباً 58 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ مودودی صاحب کا ایک غلط فتویٰ، یہ ایک غلط فتویٰ نہیں ہے سمجھے، اس میں بہت کچھ ہے۔ مولانا شیخ سرفراز خان صفدر تھے، فوت ہو چکے ہیں، تقریباً 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی جب فوت ہوئے، تو ان کی جو تدریسی کیریئر ہے وہ 60 سال سے زیادہ تر جو انہوں نے پڑھایا بچوں کو، علماء کو، مفتیان کو جو پڑھاتے رہے، تو ان سے جو ایک فتویٰ صادر ہوا اس 1968 میں ہی میرے خیال سے ہوا مودودی صاحب کے قلم سے، وہ میں سناتا ہوں، ایک غلط فتویٰ یہ۔ اب وہ لکھتے ہیں جناب، ایک سید ابوالعلا مودودی خود کو اہل سنت والجماعت کا ایک فرد تصور کرتے ہیں، لیکن ان کے بے باک قلم سے بعض ایسی چیزیں بھی سرزد ہو گئی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے حق اور منصور مسلک کے سراسر خلاف اور بالکل برعکس ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ ایک سائل نے مودودی صاحب سے سوال کیا کہ لاہوری مرزائی آپ کے نزدیک مسلمان ہیں یا کافر، تو اس کے جواب میں مودودی صاحب نے یہ کہا کہ نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ کافر، ان کا اصل جواب یوں ہے۔ اب یہ دیکھیں سیم یہ وہی کہانی ہے جو یہ کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں حقے کا کرے گا، لیکن آ جا کے یہی بات کرے گا، جی میں تو وہ قادیانیوں کو کافر کہتا ہوں، لیکن جو نا وہ اچھے کافر ہیں، یہود و نصارہ سے اچھے کافر ہیں، اور مرزائی لوگوں کو نہیں میں کہتا، اور وہ جو لوگ ہمیں کافر نہیں کہتے ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ لاہوری گروپوں کی ایک جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا
عدالت میں، ہائی کورٹ میں، کہ جو ہم تو کیا بولتے ہیں، جو ہمیں کیا بولتے ہیں نہیں مانتا ہم اسے کافر نہیں کہتے. جو قادیانی گروپ ہے وہ تو ویسے کہتے ہیں نا، اسمبلی میں بھی مان گئے تھے کہ جو لوگ مرزا کو نبی نہیں مانتا یا ہمیں نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے. یہ جو بحث ہے نا قادیانیوں کے بارے میں پارلیمنٹ میں، اس میں یہ موجود ہے. لیکن عدالت میں جو لاہوری گروپ تھا اس نے جھوٹ بولا کہ ہم تو مرزے کو نہ خدا مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں، بلکہ ہم مجدد ایک فقی عالم مانتے ہیں، جس کی میں تفصیل پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے جو درجات ہیں، احکامات ہیں، اس کے اختیارات ہیں، وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. عدالت میں جھوٹ بولا جی ہم ان کو جو مرزے کو نہ مانے یا ہمیں نہ مانے نا، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، اس کو ہم کافر نہیں کہتے. تو وہی چیز اس مرزے نے لی کہ، اور اس نے اصول بتایا جو ہمیں کافر نہ کہے ہم اسے کافر نہیں کہتے، جو ہمیں کافر کہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. یہی ہے مرزے کی بہت ساری آپ تقاریر میں، اس کے پروگراموں میں آپ چیک کریں گے کہ یہ لائے گا اینڈ پہ اصول. جو لوگ ہمیں، حالانکہ یہ سب سے ضعیف دلیل ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمیں کافر کہے تو ہم اس کو پھر کافر کہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتہ اللہ کی لسٹ میں ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا. اب وہ جو ایک حدیث ہے بخاری شریف، یہ متواتر حدیث ہے، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، کہ کوئی شخص بھی کسی بھی مسلمان بھائی کو یہ کہے، یا کسی بھائی کو یا کسی بھی کو کہے کہ اے کافر، تو نبی علیہ السلام فرمایا فقط باء بہا احدہما، ان میں سے کوئی ایک کافر ضرور ہوگا. پھر یہ کہ اگر اس نے جس کو کافر کہا واقعی وہ کافر تھا تو وہ کافر ہے، ٹھیک کہا. لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا اور اس نے غلط بیان نہیں کی، اس کو غلط الزام لگایا، غلط اس کو لقب دیا کافر کا، تو یہ پھر خود کہنے والا کافر ہو جائے گا، مطلب ایک نہ ایک کافر ہے. اب اس کے بارے میں جو نا اہل فتویٰ میں ایک اجماعی اتفاقی بات یہی ہے کہ وہ فی نفسی کفر کی بات ہے، اس کی تکفیر نہیں ہے. تکفیر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس میں 3 احکام لگتے ہیں کہ اس نے اگر حج، نماز، روزے پہلے کیے ہیں وہ ضائع، اس کا اگر کسی مسلمان عورت سے نکاح ہوا ہے وہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا مرتد ہونے کی وجہ سے، اور وہ بندہ واجب القتل ہوگا. مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن جو ملحد اور زندیق ہوتا ہے اس کو، یا گستاخ، اس کو مہلت نہیں دی جاتی، وہ واجب القتل ہی رہتا ہے، وہ چاہے 1000 توبہ کرے. ٹھیک ہوگی بات. پھر گستاخ اور اس کی زندگی کے بارے میں فرق کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ واجب ایک تو اس کے حج عمرے سب ختم، نکاح ختم، اور واجب القتل. یہ ہوتی مرتد کی تعریف، جس کی تکفیر جو فی نفسی کافر ہوتا ہے. جیسے منافق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے ان کی تکفیر نہیں کی، اللہ لعنان ان کو کافر نہیں کہا، ان کے نکاح بھی نہیں توڑے، ان کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ان کی نمازیں اور وہ بھی ضائع نہیں کی. تو وہ لوگ تھے اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں، نبی پاک کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا. لیکن نبی پاک نے ان کی تکفیر نہیں کی کہ ان کے رشتے ناطے ختم، ان کی بیوییں کے نکاح ٹوٹ گئے، ان کے نکاح، ان کے حج عمرے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ بھی ضائع ہو گئے، اور یہ لوگ واجب القتل ہیں. آپ نے کسی پہ حد نہیں لگائی ارتداد کی، وہ منافق کے لائے. وہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مصلحت تھی جس کی وجہ سے آپ نے حضرت حذیفہ اور چند صحابہ کرام کو اس کی نشانی اور ان کا بتا دیا تھا یہ منافق ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے. پھر صحابہ کرام ان کے جنازوں میں یا ان سے معاملات مسلمانوں جیسے نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی تکفیر نہیں کی جاتی. جیسے کچھ منافقین نے نبی پاک نے تکفیر، جو غزوہ احد میں علیحدہ ہو گئے تھے، 300 کے قریب تھے وہ، 300، اور انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھی ملا لیے تھے جو بظاہر مسلمان بنے پھرتے تھے. نہ وہ صحابی تھے نہ وہ مسلمان تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکفیر نہیں کی. اور صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ لوگ یہ نہ مجھے بدنام کریں. نبی پاک نے اپنے ساتھیوں کو، وہاں صحابی نہیں کہا، اصحاب محمد، نبی پاک جو ہے نبی یہ اپنے ساتھیوں کا، تو کوئی صاحب جو ہے نا، اصحاب اور صاحب، وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، نصرانی بھی ہو سکتا ہے، امتی بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو صحابی ہے وہ جنتی ہوگا، بخشا بخشائے ہوگا، پکا سچا مسلم ہوگا، نہ وہ مرتد ہوگا، نہ منافق، نہ مشرک، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ منافق. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس سے پوچھا گیا مودودی صاحب سے، تو یہ جواب دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی پاکستان، فون نمبر ہے جی یہ ان کا 2507 اور
5 ذیلدار پارک اچھرا لاہور، حوالہ نمبر 227، تاریخ ہے جی 29 جنوری 1968۔ محترمی و مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا، مرزائیوں کی لاہوری جماعت کفر و اسلام کے درمیان معلق ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ یہ نہ ایک مدعی نبوت سے بالکل براعت ہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کے افراد کو مسلمان قرار دیا جا سکے، نہ اس کی نبوت کا صاف اقرار کرتی ہے کہ اس کی تکفیر کی جا سکے۔ خاکسار غلام علی، معاون خصوصی مولانا سید ابو العلا مودودی۔ اچھا جی، اب مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ جواب میری ہدایات کے مطابق ہے ابو العلا، یہ 29 جنوری 1968۔ یہ وہی بات ہے جو مرزا کہتا ہے اپنے پروگراموں میں کہ نہ یہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں، معلق ہیں اسلام اور کفر کے درمیان، یہ لاہوری گروپ۔ جبکہ ان کا یہی لوگ جو لاہوری گروپ ہے، جو مرزا قادیانی ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی تکفیر کر دی، تکفیر تو دونوں کی اسمبلی نے۔ اب یہ جو لاہوری گروپ ہے یہ اس کو کافر نہیں کہتا، قادیانی گروپ کو، نہ قادیانی گروپ کو کافر کہتا ہے، نہ ہی مرزا کو کافر کہتا ہے۔ دیکھو جی، اس نے نبوت کا اعلان کیا، مسلمہ کذاب، وہ کافر ہے۔ جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے کفر اور جہنمی ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ لاہوری گروپ تو اس طرح بھی کافر ہو جائے گا کہ یہ اس کو مجدد مانتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو کذاب، دجال، مسیح موعود دجال کا مدعی ہے، اور نبی پاک کے مقابلے میں وہ کہتا ہے میں حلال حرام بھی کرتا ہوں، میرے پہ وحییں بھی آتی ہیں، اور نبی پاک کے تو نبیوں کے تو معجزات ہیں کئی سو ہیں، میرے 10 لاکھ معجزات ہیں۔ تو معجزات نبوت کی دلیل ہوتی ہے نا۔ اور یہ مرزے کو میں 7 صفحات دے گیا آیا تھا لاہوری گروپ اور مرزی لاہوری اور قادیانی گروپ کے بارے میں، کہ ان کی صریح عبارات ہیں، دونوں مرزے کو نبی مانتے ہیں۔ اور اگر ہم مان لیں یہ مجدد بھی مانتا ہے تو کسی مدعی نبوت کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اب مسلمہ کذاب کو جو بندہ یہ کہے کہ میں نبی نہیں مانتا لیکن مسلمان مانتا ہوں، وہ مسلمان ہے؟ مدعی نبوت جو ہے وہ مسلمہ کذاب، اسود انسی، وہ کہتا ہے جی ہم نبی ہیں، تو جو ان کو نبی مانے وہ تو ویسے ہی کافر ہیں، اور مسلمہ بھی کافر ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جو اس کو مدعی نبوت مانتے ہیں، یا مسلمہ اسود انسی جو مدعی نبوت خود ہے، اس کو میں کافر نہیں کہتا، اس کے مریدین کو، اس کے معتقدین کو، اس کے ماننے والوں کو، اس کے پیروکاروں کو میں مسلمان کہتا ہوں، یا مجدد کہتا ہوں، یا کافر نہیں کہتا، وہ تو کافر ہے خود۔ کیونکہ کافر ابو جہل کو مسلمان کہنے والا کون ہے؟ کافر ابو لہب کو مسلمان سمجھنے والا کون ہے؟ اور جو پھر ابو لہب ابو جہل کو مسلمان ہی نہ سمجھے بلکہ عالم، فقی، متقی، مجدد کہے، وہ کیسے مسلمان نہیں؟ وہ کیسے کام مسلمان ہے؟ وہ تو پکا ٹھکا کافر ہے۔ جو مسلمہ کذاب کو کہے میں نبی نہیں مانتا لیکن اسے مسلمان مانتا ہوں، اس کے پیروں کو میں کافر نہیں مانتا، مسلمان مانتا ہوں، وہ کس بات کا مسلمان ہوگا؟ تو لاہوری گروپ اس وجہ سے بھی ہو جائے گا۔ یہ میں نے عام چٹکلی سی بات کی ہے، جبکہ لاہوری گروپ کی جو تکفیر کی وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلا، لاہوری گروپ، اس کی کتاب ہے بیان القرآن، لاہوری گروپ والوں نے چھاپی ہے، یہی ان کی جلد اول صفحہ نمبر 213۔ حضرت مسیح کی بن باب پیدائش اسلامی عقائد میں داخل نہیں، یہ عیسائیت کا اصول ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، قرآن کی صریح آیت ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں بی بی مریم ہے اور ان کا باپ کوئی نہیں تھا، بلا باپ اللہ نے معجزتاً پیدا کیا۔ اب وہ اس قرآنی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور وہ یہ پھر کہہ رہا ہے کہ یہ صرف قرآن کا اصول نہیں، یہ عیسائیت انجیل کا اصول ہے، یہ تحریف کر رہا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے؟ اچھا، آگے وہ لکھتا ہے تورات اور انجیل کی تاریخی شہادت، تورات اور انجیل میں بے شک تحریف ہوئی لیکن آخر ان کی پیشن گوئیوں میں بہت کچھ صداقت موجود رہی۔ اسی طرح تاریخی واقعات میں بھی جس بات کو قرآن کریم نہ جھٹلائے اس کے رد کرنے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں۔ اب اناجیل میں، انجیل کی جمع ہے، ثابت ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ حضرت یوسف کا تعلق زوجیت کا تھا، تو
حضرت یوسف تو اس کے شوہر نہیں تھے حضرت مریم کے، نعوذ باللہ حضرت یوسف کو بھی زانی کہہ رہا ہے اور حضرت مریم کو بھی نعوذ باللہ زانی کہہ رہا ہے یہ، کیونکہ حضرت یوسف کا زمانہ اور ہے، حضرت مریم کا زمانہ اور ہے۔ حضرت یوسف کبھی بھی حضرت مریم سے نہیں ملے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا باپ ہی نہیں تھا، حضرت مریم کا شوہر ہی نہیں تھا، حضرت مریم نے شادی ہی نہیں کی، جبکہ یہ کہہ رہا ہے حضرت مریم اور یوسف کا نکاح ہوا، اگرچہ اسرائیلی روایات میں، لیکن ہمارے قرآن سے اس کی تردید ہوگی نا۔ جس چیز کی اسرائیلی روایت کی تردید ہو جائے، تکذیب ہو جائے، وہ اسرائیلی روایت موقوف، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس میں سکوت خاموشی اختیار، اس کا علل اعلان صریحاً رد کیا جائے گا۔ اب قرآن نے واضح کہا ہے کہ حضرت یوسف کا زمانہ اور ہے، حضرت بی بی مریم کا زمانہ اور ہے، ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، پھر حضرت مریم کا شوہر نہیں تھا، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ بغیر، تو یہ حضرت مریم پہ بھی زنا کا الزام لگا رہا ہے، حضرت یوسف پہ بھی زنا کا، دو نبیوں پہ جو زنا کا الزام لگائے، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو زوج اور زوجہ کہے، اور جو بغیر باپ کے قرآن کہہ رہا ہے معجزتاً ہم نے پیدا کیا، تو کہ وہ شوہر کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ اور اسی تعلق سے آپ کے ہاں بہت سی اولاد بھی ہوئی، صرف حضرت عیسیٰ نہیں، یہ بیان و قرآن جلد اول صفحہ نمبر 213 اور 214 میں یہ موجود ہے۔ اچھا جی، آگے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 میں اور کیا ہے، اس کے بعد چند انجیلی حوالے نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ پس یہ انجیلی شہادت صاف بتاتی ہے حضرت مریم کا تعلق زوجیت تو حضرت یوسف کے ساتھ ضرور ہوا، اس تعلق سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ جلد نمبر 1 بیان و قرآن صفحہ نمبر 214۔ اچھا جی، آگے کیا ہے، آگے لکھتے ہیں حالانکہ نہ صرف قرآن شریف و حدیث میں حیات مسیح کا مطلق کوئی ذکر نہیں، بلکہ دونوں جگہ آپ کی وفات کا ذکر ہے، جبکہ ہمارا اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ متواترہ سے ثابت حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، ان کا آسمانوں پہ رفع ہوا ہے۔ اب یہ کہاں والا دیا انہوں نے کہ آپ کی وفات کا ذکر ہے، بیان و قرآن جلد اول صفحہ نمبر 225، یہ لاہوری گروپ کی ہے، لاہوری مرزیوں کی ہے۔ اب وہ حدیث متواتر کا انکار، حضرت عیسیٰ کی وفات کا اقرار جو حدیث متواترہ قرآن کی صریح آیات کے خلاف ہے۔ قرآن تو واضح کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے، تو سارے اہل کتاب ایمان لا کے دنیا میں تو 2 ارب کے 2.25 ارب صرف عیسائی ہیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ یہودی ہیں، تو اس کا مطلب وہ اسلام نہیں لائے، تو حضرت عیسیٰ سارے اہل کتاب کو مومن بنائیں گے یا اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے، پھر ان کی یہاں شادی ہوگی، 40 سال تک وہ زندہ رہیں گے، ان کا بیٹا ہوگا، پھر وہ فوت ہوں گے، یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور وہاں یہ بھی اور اجماع سے بھی ثابت ہے، اور جو بندہ اس کا منکر ہے اس کو کافر کہا ہے علماء نے، پورا اہل سنت، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب لاہوری گروپ کی یہ ہے عقائد، اور یہ تو میں نے چند بتائے ہیں، ان کے تو اور بے شمار عقائد اس طرح کے ہیں۔ یہ ہوگی جی بات، یہ اور قادیانی کیا کہہ رہا ہے، اور یہ مودودی کیا کہہ رہا ہے، اور یہی مرزا کہتا ہے، تو کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے۔ جس شخص کا کفر روشن دلائل واضح براہین سے ثابت ہو چکا ہو، اس کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ اکفار الملحدین، یہ مولانا انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ من توقف فی کفرہم بعذابہم فقط کفر۔ ابو جہل، فرعون، ابو لہب، مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور ان جیسے لوگوں کی جو تکفیر نہ کرے، ان کے کفر میں، اس کے جہنمی ہونے میں شک کرے، تو وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے۔ جو ابو جہل کو کہے جی میں مسلمان مانتا ہوں، یا میں اس کو جہنمی نہیں مانتا، یا میں اس کو جو ہے کافر نہیں مانتا، اسود عنسی کو مسلمان مانتا ہوں یا کافر نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے، پکا کافر ہے۔ اس بارے میں کیا ہے، قد تواتر وقد ونعقد الاجماع علی نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فتعویل ھذا وتحریف کفر ایضا، کہ تواتر سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم نزول ہوگا ان کا، فوت نہیں ہوئے، اور اس میں تعویل اور تحریف دونوں ہی کفر ہیں۔ اور اسی طرح اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو لاہوری گروپ،
یہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہے نا مرزا، یہ جناب علی اصل عیسیٰ یہ ہے، اصل عیسیٰ یہ ہے. تو اصل عیسیٰ جب وہ یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ افضل ہو گیا حضرت عیسیٰ سے. سوچیں، جب حضرت عیسیٰ یہ ہے، اصل عیسیٰ یہ ہے، وہ اصل نہیں تھا، تو جب اصل یہ ہے تو اصل نبی بھی یہ ہو گیا اور افضل بھی یہ ہو گیا. اور وہ جو اصل تھے عیسیٰ علیہ السلام جن پر تو انجیل نازل ہوئی، وہ نقلی ہو گئے یا وہ کمتر ہو گئے، یہ افضل اور وہ مفضول ہو گئے، یہ اچھے وہ برے ہو گئے، یعنی کس کے مقابلے میں کم ہو گئے. تو اس کے بارے میں بھی عقیدہ فالنبی افضل من الولی. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ولی تھے، لاہوری گروپ کہتا ہے یہ جو عیسیٰ ہیں یہ عیسیٰ ہے. یہ کون ہے؟ مسیح عیسیٰ ہے، اور یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے. تو یہ نبی نہیں ہے، ولی ہے. تو یہ ولی اس نبی سے جو حضرت عیسیٰ انجیل لائے ان سے تو افضل ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے بیان القرآن. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو ولی ہے نا، یہ ولی ہم اس کو مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، فقیہ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، لیکن یہی اصل ہے، وہ اصل نہیں تھا. تو اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت اور پوری امت مسلمہ کا فتویٰ ہے. فالنبی افضل من الولی، نبی ولی سے افضل ہوتا ہے. اگر کوئی ولی نبی سے افضل ہے، وہ مختوم بھی عقلاً و نقلاً، یہ دلائل عقلیہ نقلیہ سے قطعی طور پہ ثابت ہے. وسائر الاخلافی، جو بندہ اس کی مخالفت کرے کہ ولی افضل ہے نبی سے تو کافر، لأنہ امر معلوم من الشرع بضرورہ، یہ اس لیے کہ یہ یقینی قطعی بضروری بدیہی طور پہ شریعت سے معلوم ہے کہ نبی افضل ہوتا ہے، ولی نہیں. تو جو لاہوری گروپ ہے یہ جب کہہ رہا ہے اصل مسیح یہی ہے اور یہ دو نمبر ہے جعلی ہے، تو یہ ایک ولی کہتے ہوئے اس کو افضل کہہ رہا ہے کہ اس کو افضل کہہ رہا ہے، کہتا ہے وہ نہیں تھا، یہ ہے، یہی اصل مسیح ہے. تو یہ ایک ولی کو نبی سے افضل کا، نبی سے افضل کہنا ولی کو، یہ کفر ہے. یہ ہے جی فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196. تبع مصر سے یہ تبع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی پتہ چلا یہ لاہوری گروپ بھی کافر ہے. اور یہ کیا کہتا ہے مودودی، نہ یہ مسلمان ہے نہ کافر ہے. اور یہ مرزا کیا کہتا ہے قادیانی تو یہود و نصارہ سے اچھے مسلمان ہیں. وہ اللہ کو کتنی بڑی بڑی گالیاں پکتا ہے، خود مدعی نبوت ہے اور کہتا ہے مدعی نبوت. اس کو میں حوالے دے کے آؤں 7 صفحات پر مشتمل کہ جہاں 50 سے زیادہ جگہ اس نے نبوی ہونے کا، اور اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا 10 لاکھ معجزات اللہ نے میرے پہ صادر کرائے. کتنے؟ تو معجزہ نبی نبوت کی دلیل ہوتا ہے یا وہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ اچھا جی، یہ ایک بات. اب یہ جو کہتے ہیں جناب علی، جو ہمیں کافر کہیں ہم اس کو کافر کہیں گے، جو ہمیں کافر نہ کہیں ہم اس قادیانی کو کافر نہ کہیں گے. یہ یہاں سے بات ہے. دیکھیں قادیانی جماعت دونوں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب قادیانی جہانی اور ان کی جماعت کے ذمہ دار حضرات کی واضح تحریرات اس پر موجود ہیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو شخص اس کی نبوت تسلیم نہیں کرتا ان کو مکفر، مکذب بلکہ متردد ہے. یعنی جو نبی نہ مانے مرزے کو، اس کی وہ تکفیر نہ کرے یا اس کو جھٹلائے نہیں اور تردد میں پڑا رہے، شک و شبہ میں معلق رہے، نہ اسے مسلمان کہے نہ کافر. یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا اس کو وہ کافر نہ کہے، نہ ماننے والے کو، نہ ہی اس کو جھوٹا کہے، بلکہ تردد کرے، چلو چھوڑو یار اللہ پہ چھوڑ دو، وہ مسلمان ہے کافر ہے. تو ان کے نزدیک، قادیانیوں کے نزدیک وہ پکا کافر ہے. اور ان کی متعدد صریح عبارتیں اس پر موجود ہیں جو کہ مختلف کتابوں سے ہم اس کو دے آئے ہوں، میں تفصیل سے وہ میں پڑھ کے بھی دیکھتا ہوں، بھی کہیں پڑھی ہیں تو وہ سناتا ہوں آپ کو. لو جی مل ہی گئی ہیں، یہ بھی سنتے جائیں. کدھر گیا؟ تو وہ عبارتیں 7 صفحات پر مشتمل ہیں، اور وہ میں اس کو دے آیا ہوں مرزے کو نا لکھ کے، وہ میرے خیال سے اس کے پاس ہی ہے. وہ کہیں ملی تو میں ایک
پورا ولاگ اس پہ کروں گا، قادیانی گروپ۔ اچھا جی، تو اچھا، لیکن تحریک ختم نبوت کے دور میں جب مسلمانوں اور مرزائیوں کے اختلاف کی ہائی کورٹ میں چھان بین شروع ہوئی تو مرزائیوں کے وکیل نے اپنے اکابر کی تمام واضح عبارات سے چشم پوشی کرتے ہوئے پینترا بدل کر عدالت میں جو بیان دیا وہ یہ ہے۔ عدالت نے سوال کیا تھا کہ جو مسلمان مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے کیا وہ مومن ہیں اور مسلم ہیں؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کسی شخص کو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو نہ ماننے کی وجہ سے غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، قادیانی مسئلہ از سید ابو العلا مودودی، صفحہ نمبر 75۔ صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل کے ہائی کورٹ کے اس بیان کے پیش نظر مرزا صاحب کو نبی نہ تسلیم کرنے والے بھی مسلمان ہیں، اور جماعت اسلامی کا منشور کی عبارت یہ بتاتی ہے کہ جو شخص مرزا صاحب کی نبوت پر ایمان نہ لانے والوں کو کافر قرار دیتے ہوں وہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ اور ٹھیک ہے، جو ان کو جو مرزے کو ماننے والے کو نہ ماننے والے کو مسلمان کہے گا نا، نہ ماننے والے کو، تو وہ اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے، لیکن جو نہیں مانتا مرزے کو اس کو جو کافر کہے گا ہم اس کو غیر مسلم اقلیت کہیں گے۔ اور عدالت میں احمدیوں کے وکیل کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ غیر احمدیوں کو کافر نہیں کہتے، لہذا قادیانی مرزائی مسلمان قرار پائے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور نیز اس سے معلوم ہوا کہ وہ عقیدے کی روح سے کافر نہیں بلکہ مسلمانوں کو کافر کہیں تب کافر ہیں۔ یہ مرزا بار بار کہتا ہے، یہ آپ جب سنیں گے نا اس کی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اس لیے میں اس کو کھول رہا ہوں۔ لاہوری مرزائی قادیانی کے وکیل کے عدالت میں اس بیان سے جماعت اسلامی کا منشور کی روشنی میں ان کا مسلمان ہونا تو واضح بات ہے، لیکن اس سے یہ واضح تر بات لاہوری مرزائیوں کے مسلمان ہونے کی ہے کیونکہ وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں تسلیم کرتے بلکہ مجدد مانتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے منشور کی یہ عبارت ان کو مسلمان قرار دیتی ہے۔ معمولی اردو دان بھی اس سے یہی سمجھتا ہے اور یہی سمجھے گا، اور خود لاہوری مرزائیوں نے اس سے یہی سمجھا ہے اور مودودی صاحب کا ایک گنا شکریہ ادا کیا ہے، ان کی اس سلجھے ہوئے فتوے پر تعریف کی ہے۔ چنانچہ لاہوری مرزائیوں کے ہفتہ روزہ اخبار پیغام صلح 25 مارچ 1970، 16 محرم 1390، صفحہ نمبر ہے جی 3، کالم ہے 2 میں اکثریت اور اقلیت کے سوال کے عنوان قائم کر کے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مودودی صاحب نے جن لوگوں کو اپنے منشور میں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا ذکر کیا ہے وہ اپنے عقائد کی وجہ سے اس کے مستحق قرار دیے گئے، اور یہ امر موجب خوشی ہے کہ جماعت احمدیہ لاہور اس چیخ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں مودودی صاحب کا رویت قابل تعریف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اب دیکھیں مودودی، یہ تفہیم القرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توہین، وہ جہاں ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کا بندہ آیا اور اس کی بیوی تھی اور اس نے طلاق دی، طلاق دے کے تو حضرت داؤد نے شادی کی نہیں شادی کی، اس میں اہل سنت کیا کہتے ہیں پہلے وہ، اور اس پہ وہ کیا لکھتا ہے، توہین کیا کرتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جل و قدرت صاحب کتاب پیغمبر اور خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی ایک اجتہادی لغزش پر ان کو تنبیہ فرمائی تھی۔ وہ لغزش کیا تھی تفصیل کا یہ موقع نہیں، البتہ ہمارے نزدیک وہی بات زیادہ صحیح ہے جو مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 433 میں وقال الحاکم والذہبی صحیح، جو کہ حاکم اور امام ذہبی اس حدیث کو، اس اثر کو، اس تفسیر کو صحیح قرار دے رہے ہیں، میں حضرت ابن عباس سے موقوفاً مروی ہے، اور جو اصول حدیث کی روح سے حکماً مرفوع ہے، جس کو حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب نے بھی پسند فرمایا، اور حضرت شبیر احمد عثمانی نے بھی اپنی تفسیر قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، جس کا نہایت مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں اہل خانہ کے لیے دن اور رات میں عبادت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں رہتا تھا۔ اپنے اس حسن انتظام پر انہوں نے اپنے دل میں خوشی کی ایک لہر محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ میری قوت اور مہربانی سے ہے، اگر میں اپنی امداد اٹھا لوں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مجھے اپنے جلال کی قسم میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اس آزمائش میں مبتلا ہوئے اور عبادت میں یکسوئی نہ ہو سکی، اور اپنی اس رائے کی خوبی پر ان کو جو ناز تھا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لیکن جناب مودودی صاحب نے اس کا جو نقشہ کھینچا وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے جو قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ آپ خواہش کی پیروی نہ کریں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔
اور وہ مودودی کہتا ہے جی وہ خواہشات کی پیروی کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یعنی منع. میں کہتا ہوں کسی کو یار یہ چیز نہ کھاؤ، اس کا مطلب شراب نہ پیو، اس کا مطلب وہ شرابی ہے، حالانکہ وہ شراب نہیں پی رہا. کبھی کبھی بندہ احتیاطاً کسی کو روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو احتیاطاً منع کرتا ہے بھئی یہ نہ کرو. مودودی صاحب تفہیم القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 327، یہ میرے پاس موجود ہے، اس میں سے بھی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ خود چیک کریں. تفہیم القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 327 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 327. یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد کو فرمائی. اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، نعوذ باللہ. یعنی آپ جو ہے خواہش نفس کی وجہ سے ہوئے. ہم ابن باز کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. اجتہادی غلطی میں تقویٰ للہیت اخلاص ہوتا ہے، اس میں خواہش نفس شیطانیت نہیں ہوتی، شرارت نہیں ہوتی، خباثت غلاظت نہیں ہوتی. یہ کہتا ہے خواہش نفس کا کچھ دخل تھا. اور کیا تھا؟ یہاں تک نہیں رکا حضرت داؤد کی توہین کرنے میں، اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا. یہ تو حضرت معاویہ سے بھی اوپر بات کر رہا ہے. اس کے حاکمانہ اقتدار، ڈکٹیٹرشپ کے نامناسب استعمال، یعنی مس یوز آف اتھارٹی. ڈکٹیٹرشپ اور مس یوز آف اتھارٹی حضرت داؤد کو کہہ رہا ہے. کوئی تعلق تھا اور کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمانروا کو زیب نہ دیتا تھا. تفہیم القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی 3 توہین کی ہیں کہ نعوذ باللہ ان سے ایسا فعل سرزد ہوا جو خواہش کے نفس جس میں تھا، حاکمانہ ڈکٹیٹرشپ تھی، مس یوز آف اتھارٹی تھی جو ان کو زیب نہیں دیتا تھا کسی حکمران کو. تو یہ حضرت معاویہ کو نہیں اس نے چھوڑا، حضرت داؤد کو بھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آگے، اب اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی علیہ السلام فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی اللہ سے ڈریے، کافروں اور منافقوں کی پیروی، ان کی فرما برداری. تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اللہ کو چھوڑ کے منافق اور کافروں کے پیروکار تھے. تو اس نے جو سمجھا کہ ولا تتبع الہوا، اے داؤد خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے، اس نے کیا نعوذ باللہ وہ پہلے ہی خواہش نفس کا دخل تھا، یعنی وہ خواہش نفس کی پیروی نعوذ باللہ کر رہے تھے. تو اس آیت سے تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا جو سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے. اس کا مطلب آپ پیروکار تھے پہلے نعوذ باللہ. جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں نا اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضون صحابہ نے کیوں آکھا ہے، اس ریت اللہ پہلے ناراض سی کا نعوذ باللہ. یعنی اللہ راضی ہوا تو پہلے ناراض تھا تو راضی ہوا نا. ایک مناظرہ میرے سے ہو گیا تو لیکن وہ شیعہ مسلمان بھی پھر مناظرے کے بعد ہوا، جڑاں والے کا تھا. تو وہ کہتا ہے مجھے دی رضی اللہ عنہ و رضون صحابہ تو اللہ ناراض سی جو اللہ نے آکھا راضی ہو گیا. تو میں کہا اچھا اللہ ناراض سی تے پہلے راضی ہوئے تے صحابہ کرام اللہ تو پہلے ناراض سی جو راضی، صحابہ بھی تے راضی ہوئے. میں کہا صحابی کیوں ناراض سی ہے دس. اچھا میں نے اسے اور سوال کیا جو میں نے پھکی دی اینٹی وائنم. اس کو میں نے کہا اچھا تو چھوڑ، یہ جو رضی اللہ عنہ و رضون اس کا صحیح مصداق کون ہے؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی ہیں کرا او تے اصل نے. تو میں کہا دس عورت اللہ ناراض سی. تو جو جواب تو حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، علی کی طرف سے دے گا نا وہ میں تمام صحابہ کی طرف سے دے دوں گا. جا اچھا حضرت آدم کی توہین سنیں. یہ ہے جی تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133. وہ تھا جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 327. یہاں توہین ہے حضرت آدم کی. سنیں توہین کیا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا باسا آدم ربہ فغوا، اس کی تعبیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. یہ ہماری عبارت ہے. اب جو جہاں سے تفہیم قرآن کی عبارت ہوگی وہ میں بتا دوں. حضرت آدم علیہ السلام سے شجر ممنوع کے کھانے میں لغزش ہو گئی تھی، اور لغزش نہ تو صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ. اللہ تعالیٰ نے خالق اور مالک ہونے کی حیثیت تخلیصاً اس کو وعصا آدم ربہ فغوا سے تعبیر فرمایا، یعنی آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش ہو گئی اور جو چوک گئے. لیکن مودودی صاحب کا جری دل اور بے باک قلم اس کو یوں تعبیر کرتا ہے. مودودی صاحب کے الفاظ: بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانی تحریک سے یعنی شیطانی ورغلانے کے زیر اثر ابھر آیا تھا اس پر ذہول طاری کر دیا، اور ضبط نفس پر کی گرفت ڈھیلی ہوتی اور ضبط نفس کی گرفت ہوتے ہی وہ طاق کے بلند مقام سے
طاعت کے مقام بلند سے حضرت آدم فرما برداری اطاعت شیاری کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں نعوذ باللہ جا گرے. تو گناہ تو ہوا ہی نہیں تھا ان سے, معصیت تو ہوئی نہیں تھی. تو یہ صرف حضرت معاویہ کی اجتہادی غلطی کو اجتہادی معصیت نہیں کہتا. یہ حضرت آدم کی بھی اس لغزش کو جو خطا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لا تؤاخذنا نسینا او اخطانا, جو بھول ہو جائے چوک ہو جائے, اس پر کوئی مواخذہ نہیں اللہ کرتا. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا, اور اللہ نے آپ سے مواخذہ بھی نہیں کیا اس وجہ سے. چونکہ ایک چیز میں نسیان ہو گیا تھا, اور نبی کو اللہ نے نہیں سمجھا کہ جو حسنات الابرار سیئات المقربین, جو بڑے نیک لوگوں کی جو نیکی ہوتی ہے وہ بڑے بزرگ لوگوں کی اللہ کے نزدیک وہ برائی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسے لیا, یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ معصیت, اور کیا صرف یہ لفظ نہیں معصیت کہہ دیا, چلو یہ علمی بات ہوتی, معصیت کی پستی میں جا گرے. وہ طاعت کے مقام بلند سے, یعنی نبیوں والے بلند مقام سے, جو نبیت کا شعار ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا, اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کے احکامات کی بجاوری کرنا, اس مقام سے معصیت کی پستی جو پستی وہ تو شیطانیت ہے, اور اس میں وہ جا گرے. تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133. یہ اس کی صورتحال تھی. اور یہی چیز آپ دیکھ لیں جو یہ بندہ ہے, اب دیکھ لیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ آپ دیکھیں ذرا. اب یہ جو میں نا کچھ ایک صفحہ سناؤں گا, اس کے مقدمے میں انہوں نے ذکر کیا ہے, مولانا سرفراز صفدر کے کوئی رشتہ دار ہیں, یا سرفراز صفدر صاحب خود ہی سمجھ لیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں اپنی تنقید کا ان میں ایک عظیم قلمی فتنہ جناب مودودی صاحب کا ہے, کیونکہ جناب مودودی صاحب نے اسلام کی بزرگ ترین ہستیوں مثلا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام, حضرات صحابہ کرام اور ائمہ دین رحمہم اللہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. حضرت آدم, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد اور حضرت یونس, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو نازیبا کلمات اور نظریات پیش کیے ہیں, وہ ان کی مایہ ناز تفسیر تفہیم القرآن میں موجود ہیں. اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دیگر مضامین کے علاوہ خلافت اور ملوکیت میں جو کچھ کہا, حقیقت یہ ہے کہ شیعہ حضرات سلجھے ہوئے انداز میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے. آج دیکھ لیں, انجینئر جو صحابہ کرام کے بارے میں جو وہ کرتا ہے بکواس, ہرزہ سرائی, بڑھاس نکالتا ہے, تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے, وہ شیعہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. اور دیکھ لیں وہ جو ویور کہتے ہیں نا میرے لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں, یہ سارے شیعہ ہیں. میں نے آج تک کسی دیوبندی کو, بریلوی کو, اہل حدیث کو جو پکا ٹھکا ہے, تبلیغی کو, دعوت اسلامی کو نہیں سنا. کون لوگ ہیں جو پہلے دین سے بیزار تھے, کالج یونیورسٹی کے جو اوباش لوگ ہیں, دین سے بے پناہ, ایتھیسٹ, ملحد, زندیق, بے دین, رافضی, اور جو جماعت اسلامی کے جو مودودی کے پیروکار ہیں, ان کے علاوہ ان سے تو پہلے ہمارا تعلق واسطہ نہیں, لینا دینا نہیں, اور پہلے ان کے دلوں پہ مہر لگی, ان کو ہم نے کیا سمجھانا ہے. تو شیعہ حضرات سلجھے انداز میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے, اور نہ کہہ سکتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ شیعہ کی پوری جماعت پاکستان بھر میں 100 سال تک حضرات صحابہ کرام پر سے وہ اعتماد نہ اٹھا سکتی جو تنہا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں اٹھا کر اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا. اب دیکھیں آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں پوری شیعت مل کے حضرات صحابہ کرام کے عقیدت, محبت, احترام نہیں وہ اٹھا سکی جو مرزا اکیلا صحابہ کرام پہ لعن طعن تشنیع کر کے جو کچھ شیعہ گالیاں دیتے رہے ہیں, دنیا ان کو سنتی نہیں, نہ جانتی, نہ مانتی. اب اس نے ان کی سوشل میڈیا پہ ان کو فالوور, ان کے ویور خود اٹھا کر, تو وہ کام جو شیعہ ہزاروں کی ذاکروں کی تعداد میں لاکھوں چینل کھول کے وہ نہیں کر سکے, یہ اکیلا کر رہا ہے. جیسے کتاب خلافت اور ملوکیت اور دیگر تصنیفات کی صورت میں جو کام 100 سال میں شیعوں نے نہیں کیا, یا پورے 1400 سال میں شیعوں نے, وہ مودودی کر کے چلا گیا. صحابہ کرام کے خلاف, صحابہ کرام کو تنقید کر کے, ان کا بغض نکال کے, ان پر بھڑاس نکال کر, ان کی جو ہے نا ان پر طعن و تشنیع کر کے, ان پر نکتہ چینی کر کے, ان پر جو ہے نا بلا وجہ
یہ ان کی ہم پر حرزہ سرائی کر کے آج یہ انجینئر بھی سوشل میڈیا پہ اتنا کوئی شیعہ ذاکر نہیں کرتا جتنا یہ کرتا، بلکہ وہ اسی کی پروگراموں کے تقریروں کے کلپ کاٹ کاٹ کر لوگوں کو دیتے ہیں. اور نیچے آپ دیکھ لیں جتنے وہ چینل ہوں گے جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی کلپ کو شیئر کر رہے ہیں ہزاروں جگہ پہ، وہ شیعہ ہوں گے یا نیم شیعہ ہوں گے یا جماعت اسلامی کے ہوں گے یا دین سے بیزار ہوں گے، کالج یونیورسٹی کے اباس پروفیسر اور ڈاکٹر انجینئر ہوں گے، جو پہلے دین کو، ملا کو اور اسلام کو، قرآن حدیث کو، جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا، جو خدا رسول کو ڈائریکٹ گالی نہیں نہ دے سکتا وہ مولویوں کو گالی دیتا ہے. جو اللہ رسول کے ترجمان ہے نا مدارس مساجد، وہ ان کو برا سمجھتا ہے. تو ڈائریکٹ اللہ کو تو برا نہیں کہہ سکتا، وہ داڑھی کو برا کہہ لیتا ہے. اللہ رسول کو ڈائریکٹ برا نہیں، سنتوں کو ڈائریکٹ گالی نہیں دے سکتا، وہ نبی پاک کی مولویوں کے اوپر جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سنت کی صورت میں ان کو وہ گالیاں دے کے اپنی بھڑاس نکالتا ہے. یہ بھی کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو تنہا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں اٹھا کر اپنے نفس اور ظلم کر ڈالا ہے تو بے جا نہ ہوگا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر حضرات صحابہ کرام کے علاوہ جل القدر صحابی کاتب وحی اور آپ کے صالح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک غیر صحیح اور تاریخی مفروضے کی بنا پر یہاں تک لکھ ڈالا کہ مال غنیمت تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب رسول اللہ اور سنت رسول اللہ کی صریح احکام کی خلاف ورزی کی. خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 174. نیز لکھا حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالا تر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا. صفحہ نمبر 175. خلافت اور ملوکیت. اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی جو ابتدا ہوئی تھی ان کے اپنے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں وہ بدترین نتائج تک پہنچ گئی. صفحہ نمبر 179. خلافت اور ملوکیت. خلافت اور ملوکیت. اب دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں 1978 میں یہ لکھتے ہوئے، یہ کتاب جو ہے 1978 میں لکھی گئی. یہ ہے یہ جو انہوں نے حرب بات کی ہے بالکل جماعت اسلامی کے ایک ایک فرد، ایک ایک رکن، ایک ایک ممبر میں موجود ہے، اور ٹوٹلی طور پہ تمام کی تمام اس کا مجموعہ اس میں موجود ہے. اور جو وہ کام اپنی کتابت، خطابت اور کیا بولتے ہیں مودودی اور جماعت اسلامی کے سرکردہ لوگ اپنی تحریرات سے، تقاریر سے، اپنے خطبات سے، اپنے پروگراموں میں، اپنی جو کتابوں میں، رسائل میں جو کچھ وہ کر سکے 100 سال میں، وہ شیعہ نہیں کر سکے. اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو آج ہزاروں لاکھوں شیعہ ایران، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسری دنیا کے نہیں کر سک رہے، جو یہ اکیلا کر رہا ہے صحابہ کرام کی بے قدری، بے اعتمادی، تنقید، آپ کی تنقیص، آپ کی توہین، مختلف الفاظ انداز میں جو کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو جراثیم آپس میں ایک ہے. وہ اس کا مرضیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، سیم اس کا ہے. اس کا نبیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، سیم اس کا ہے. اس کا جو تھا صحابہ کی اوپر کیا تعین و تشریح کا انداز تھا، سیم اس کا ہے. یعنی ایک ایک چیز ان کی ملتی ہے. تو سمجھ لیں مودودی اور مرزا بھائی بھائی، مودودی اور مرزا بھائی بھائی. تو شیطان اور شیعہ کی ہو گئی صفائی. اس کا نام ہم کلپ کا رکھتے ہیں، مودودی اور مرزا انجینئر بھائی بھائی، شیطان اور شیعہ کی طرف سے ہو گئی پوری پوری صفائی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، عمل کی توفیق دے.